السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو، اس کے اندر اپنے مظاہر کو، کائنات کے مختلف اجزاء کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو اور اس پر موجود ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا. انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مسخر کیا. انسان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اس نے کائنات کے سرکش مظاہر، جو بظاہر بہت طاقتور نظر آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل فراہم کی، وہ سوچ اور فہم و فراست دی، جس کے ذریعے سے اس نے ان کائنات کے مظاہر کو اپنا مسخر بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ بات سمجھائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ زمین آسمان تمہارے لیے بنائے، اس کے اندر کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر تمہیں ایک زندگی بخشی، تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں اس دنیا سے لطف اندوز ہونے والا بنایا، تمہیں صحت اور سلامتی عطا کی، تمہیں امن اور سکون دیا؟ یہ سب فضول ہے. انما خلقناکم عبثا، ہم نے یہ سارا عبث پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیاة،
اس نے ایک بندے کو زندگی بخشی، پھر اس کو موت آنی ہے، کس لیے دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کر سکے، تمہارا جائزہ لے سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو تم میں سے اپنے رب کو اس حال میں ملنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وہ عمل صالح کرے، وہ اللہ کو اس حال میں جا ملے، اس حال میں اس کی رب کے ساتھ ملاقات ہو، وہ اس حال میں رب کے سامنے کھڑا ہو کہ وہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو اور اس کا نامہ اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کو بنانے کا مقصد، اس میں انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی اور موت کا مقصد اللہ رب العزت کے ہاں اپنی آخرت کی تیاری ہے۔ اور وہ آخرت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جو رب نے بتایا ہمارے علم میں وہ ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، نہ ہمارے پاس اس کے عینی شاہد ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ قرآن مجید، لا ریب فیہ، جو بھی بات بیان کرتی ہے اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کی ہر غیب کی بات پر ایمان لے آتے ہیں، ہر وہ بات جو انسانی عقل میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ ساتوں آسمان اور زمین ایک نئے آسمان اور زمین سے بدل جائیں گے، جب یہ روئی بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے سمندر سوکھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے ان مظاہر کو بیان کرتا ہے، اور ایک مومن جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، جو رب کا خوف اور اس کی طاقت کی شان کو سمجھنے والا ہے، وہ کہتا ہے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یہ ایمان بالغیب کی پختگی انسان کے اندر تقویٰ کے ساتھ آتی ہے۔ اور ہم نے اس کو پچھلے جمعے سنا کہ اس تقوی کی کہ انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور پھر اس کے روزانہ کے معمولات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جو اس کو اس تقوی کے قریب کرتے ہیں، وہ رمضان المبارک ہے، اور وہ ہم سے چند ساعتوں اب دور ہے۔ عزیزان گرامی، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس رمضان کے حوالے سے، ہماری کمزوریوں کے حوالے سے، ہمارے کیے جانے والے کام کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، یہ رمضان المبارک جہاں پر اپنے اندر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کی نیک اعمال کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے اپنے بندوں کا ایک پیکج ہے، اس کی ایک پیشکش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نیک اعمال اس کے اندر اللہ رب العزت کے لیے بہت بڑی اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر قبول کرنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کو پورا کیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے، ایک مومن نماز کو قائم کرے، اور تیسری زکوٰۃ کو ادا کرے۔ چوتھی چیز ہے وصوم رمضان، رمضان المبارک کا ایک مہینہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھے گا، یہ اس پر فرض ہیں۔ اب اس روزے کی مقاصد یہ ہیں کہ وہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس کی حکمتیں کئی ساری ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کے اندر اتنا اہم ہے کہ اس کے اندر اس کے اوپر اسلام کی عمارت کی تعمیر ہے۔ جس طرح
نماز چھوڑ دینے سے انسان کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ عمدن بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دینے سے انسان کے اسلام کی عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر یہ مہینہ آ گیا، اس کی رحمتوں وسعتوں کا نے سایہ فگن کر لیا، آپ نے اس کا روزہ لازمی رکھنا ہے، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں خالص نیت کر لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ مثلا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا تو ساری چھوڑے رکھتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ محلے میں لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان ہے۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے لوگوں کے ہاں بھی مختلف طبقات ہیں، لوگ مختلف رویے رکھتے ہیں، لوگ مختلف سوچ رکھتے ہیں، لوگوں کی نیتوں کا فرق ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ بہت بڑا انسان عمل کر لے، اتنی بڑی نیت کے ساتھ، اتنے بڑے ارادے کے ساتھ وہ بہت بڑے سے بڑا عمل کرے، لیکن اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، اس میں للہیت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت کو ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ بھٹکائی جائے گی، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے جن کے ذریعے سے آگ جلے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ابو لہب ابو جہل ہوں گے، کافر مشرک ہوں گے، وہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ ساری زندگی چوری اور زنا اور شراب پیتے رہے ہوں گے۔ نہیں، یہ حدیث ہی ایک انسان کے آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے، اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اس کی ایمان کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس انسان کو پہنچنے کے لیے یہ حدیث بہت بڑا ذریعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور قرآن کا سب سے بڑا قاری پیش کیا جائے گا، عالم پیش کیا جائے گا۔ رب اس سے سوال کریں گے بتلاؤ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا رب ساری زندگی تیری دین پر لگا دی، تیرے دین کی دعوت پر لگا دی، تیرے قرآن کی تلاوت پر لگا دی، لوگوں کو تیرے راستے کے ساتھ جوڑتا رہا، لوگوں کو تیری بات پہنچاتا رہا، تیرا دین پہنچاتا رہا، یا رب ہر وقت تیرے دین کی بات کرتا رہا، ساری زندگی میں نے اس پر لگا دی، اور یا رب اسی کے ساتھ زندگی کھپا کر تیرے پاس آیا ہوں، تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ رب فرمائیں گے کذبتا، اس کی ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیرنے والا یہ ایک لفظ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا اس نے نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہے اس نے، زندگی گزاری ہے اس نے، کھپا دی ہے اس نے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ تیرا مقصد یہ تھا کہ تو اس کام کو اس لیے کر رہا تھا لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، یہ تو علم کا سمندر لیے پھرتا ہے، قرآن اس سے بہتر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو بڑا شاندار قاری ہے۔ تو اپنے واہ واہ کروانا چاہتا تھا، اور دنیا میں لوگوں نے تیرے لیے کر دی، جو تیری نیت تھی اس کے مطابق تجھے اجر مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا بندہ آئے گا، اس بندے کو اللہ رب العزت پوچھیں گے بتلاؤ تو نے کیا کیا، اور وہ کون ہوگا؟ شہید، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے زندگی دی، صحت دی، سلامتی دی، جوانی دی، مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا رب ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا، اپنا مال لٹا دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کی آسائشوں کو چھوڑ دیا،
آرام کو چھوڑ دیا۔ یا رب ساری زندگی تیرے راستے میں لڑتا رہا، تیرے دشمنوں کو ناکون چنے چبواتا رہا، تیرے دشمنوں کی گردنیں اڑاتا رہا، اور یا رب جہاد کے راستے میں میں اس قدر مصروف رہا کہ آخر میں نے اپنی زندگی ہی تیرے حوالے کر دی اور شہید ہو کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رب فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو نے میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، تو نے یہ جو کیا صرف اس لیے کہ لوگ یہ کہیں یہ بڑا بہادر آدمی ہے، اس نے تو ساری زندگی جہاد میں لگا دی ہے، اس نے تو فلاں جگہ پر یہ مارکا لڑا ہے، اس نے تو فلاں جگہ پر یہ بہادری دکھلائی ہے، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، میرے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹایا، اربوں کمایا، اربوں لٹا دیا، سخی ہوگا، اور وہ بھی یہی کہے گا یا رب جتنا تو نے مال دیا تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، تیرے بندوں کا احساس کرتا رہا، ان کی خوشی اور غمی میں شریک رہا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں کرتا رہا، مال تیرے راستے میں لٹاتا رہا ہوں۔ رب فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں یہ حضرت صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ شیخ صاحب، انہوں نے اپنا مال سارا لٹا دیا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے، اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھٹکائے گا، جہنم کی آگ کے یہ لوگ ایندھن ہوں گے، انہی کے ذریعے سے وہ آگ جل رہی ہوگی جس کے اندر ابو جہل اور ابو لہب جیسے مشرک پڑے ہوئے ہوں گے۔ سو عزیزان گرامی، عمل نہ کرنا وہ اس قدر نقصان دہ نہیں ہے جس قدر عمل کر کے اس کے اندر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ عمل آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک انسان کی نیتوں کی، اخلاص کی، اس کی للہیت کا ایک مسلمان سے طلبگار ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان سے کوئی قرض و غائب آیا، جس طرح باقی مہینے ہیں ایسے آیا اور گزر گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں پر مزدوری کر رہے ہیں، کہیں پر کام کر رہے ہیں، کسی کے پاس ملازم ہیں، ان کو پتہ ہے کام بڑا آسان ہو جائے گا، وقت بھی کم ہو جائے گا، چھٹی زیادہ مل جائے گی، سکون کا مہینہ ہے، ان کو نہ اس کی کوئی عبادات سے غرض ہے، نہ روزوں سے غرض ہے، نہ اس کی رحمتوں سے غرض ہے، نہ برکتوں سے غرض ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رمضان میں اتنا ٹائم مل جائے گا کہ کھل کر سوئیں گے، کھل کر کھیلیں گے، کودیں گے، اس ٹائم کو اچھے سے گزاریں گے، اور وہ صرف نمازیں مسجدوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نماز کا ایک قدرتی ماحول رمضان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، باقی ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ یہ مختلف نیتوں کے مراتب ہیں جو لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اور سب سے اہم اور اچھا طبقہ وہ ہے جو اس رمضان کے استقبال کی پوری نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے کمر بستہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم اس دور میں دور بدلا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا، ہر انسان کے ہاتھ میں ایک فتنہ موجود ہے جو اس کو ہر قسم کی نیکی اس کی تباہ کرنے کے لیے اپنا منہ کھولے کھڑا ہے۔ افطاری کرتا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو ایک تصویر بناتا ہے، عبادات میں جاتا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو ایک تصویر بناتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو بن رہی ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کی بھی ایک ویڈیو بن رہی ہے، اس کی ایک مکمل ایک اپنے آپ میں اعمال کو تباہ کرنے کی اپنے ہاتھوں سے جستجو کر رہا ہے۔ یہ آپ نے تصویر بنا کر خالص ایک عبادت کر کے کس کو دکھانی ہے؟ کس سے کچھ حاصل کرنا ہے؟ اس کا کیا فائدہ آپ نے اٹھانا ہے؟ چند لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ لیں گے کہ یہ بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، یہ بڑی اچھی جگہوں پر یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ سننے جاتا ہے، یہ بڑا اس کے لیے سفر کرتا ہے۔ بس 4 لوگوں کی تعریف کے خاطر آپ اپنے اس رمضان کی اس اتنی اہم عبادات کی وہ مزہ، وہ اس کی لذت جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رکھی ہے اور اس کا آخرت میں اجر، وہ آپ تباہ کر دیتے ہیں۔ من
کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو اس کی رضا کی کیفیت میں ملے، وہ عمل صالح کرے۔ پوچھا گیا کہ یہ عمل صالح کیا ہے؟ فرمایا اصوبہ واخلصہ، ایک تو یہ خالص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کسی اور کی شراکت داری نہ ہو، نیتوں میں کسی قسم کا فتور نہ ہو، کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، کسی بھی قسم کا وہ عمل کر رہا ہے اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے۔ مجلس میں بیٹھا ہے، کہے گا آپ میں سے کسی نے رمضان میں قرآن ختم کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو فخر سے بیان کرے گا، میں نے تو ماشاءاللہ اس دفعہ 3 ختم کیے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو بیان کرنے کی؟ اگر آپ نے ختم کیے ہیں آپ لوگوں کو ترغیب دیجئے، لیکن اپنے عمل پر اترانا، اس پر غرور اور تکبر کرنا، اس کے اندر موجود نیت کو خراب کر دینا، یہ آپ کے عمل کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے دنیا بنائی کس لیے ہے، زمین و آسمان کس لیے بنائے ہیں، یہ زندگی موت کا نظام کس لیے بنایا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھے، یہ اللہ رب العزت اس بات کا مشاہدہ کرے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہم اپنے اچھے عمل کر بھی رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں اور اس کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ دور اس قدر مصروف ہے کہ بڑی مشکل سے انسان کے پاس چند لمحے نکلتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوئی نیک کام کرے، اور اس نیک کام کو بھی اپنی وہ ریاکاری کی بھینٹ چڑھا دے۔ عزیزان گرامی، ایک روزہ یہ اپنے آپ میں اتنا اہم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان میں کیا ہوا ایک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کے اجر کو دگنا کرتے رہتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں الی 700 اضعاف کہ وہ 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا عمل اگر آپ کہیں پر جا کر قیام کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کی تصویر بنا کر ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں، مجھے یہ بتلائیے وہ 700 گنا اجر تباہ کر کے آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے یا کوئی فائدے کا سودا کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِئُ بِهِ، یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک عمل کا ثواب بڑھا کر 700 گنا تک اس کو دیا جائے گا، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے اللہ رب العزت ایک روزے دار سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فَالصَّوْمُ لِي، یہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے، یہ بھوک اور پیاس صرف میرے لیے برداشت کی ہے، انا اجزئ بہ، اس کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا۔ اب جب رب اس کا اجر دینے لگیں اور اس وقت اس کی ریاکاری آڑے آ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور اللہ کے ہاں اس روزے دار کی اتنی محبت اللہ کے ہاں ہے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ ایک روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس کی منہ کے اندر بدبو آنے لگتی ہے، اللہ کے ہاں وہ بدبو اتنی اہم ہے، فرمایا کہ رب کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اس روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ اس قدر شاندار مہینہ، شاندار عبادات، شاندار اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے اعمال، اس کو انسان اس طرح تباہ کیے دیتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما، کئی سارے روزے دار بڑی محنت کر کے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو سارے دن کی محنت کا، سارے دن کی بھوک پیاس کا کچھ نہیں ملتا سوائے صرف پیاس اور بھوکے رہنے کے، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ 2 چیزیں، ایک تو یہ نیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، انسان کی نیت ہی بنیادی خراب ہوتی ہے۔ دوسری چیز وہ جو تقوی اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ان برائیوں سے بچے، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، ہر اس برے کام سے بچے جس کو انسان کا دل برا سمجھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی یہ ہے کہ انسان اچھا رویہ اپنائے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس،
اور تو اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ یہ جو کام میرے سے ہو گیا ہے لوگوں کو نہ پتہ لگے۔ ہر یہ کام گناہ ہے، اور انسان وہ سارے گناہ کرتا بھی چلا جاتا ہے، اس کا ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے ثواب بھی ملے۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ جس طرح اللہ کے ایک حکم پر تم نے آج اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے پر مجبور کیا ہے، اسی طرح ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس چند لمحات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے، کھانے پینے کو چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، لیکن ان نافرمانیوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، ایک بندہ وہ روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ سارا دن غیبت میں بھی لگا رہتا ہے، جھوٹ بھی اسی طرح بولتا رہتا ہے، بددیانتی بھی اسی طرح کرتا رہتا ہے، اپنی دکان اور مکان پہ اسی طرح فراڈ کے منصوبے بناتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اسی طرح دھوکے اور فریب کرتا رہتا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، پھر اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سو عزیزان گرامی، اس مہینے کو ایک تربیت کا مہینہ سمجھیے، اپنے آپ کو ابھی سے اس تربیت پہ ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی اہلیت رکھیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر مجبور کیجیے، اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو قابو میں رکھیے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں جنت ٹھکانہ کن لوگوں کا ہوگا جو اپنے نفس کو اس کے بری خواہشات سے روکے رکھتے ہیں۔ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سے زیادہ کما لے، اور یہ رمضان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ایک تاجر، اس کو رمضان کی خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ اس مہینے میں میں نے عبادات کرنی ہے، یا یہ مہینہ اللہ رب العزت کی برکتوں اور وسعتوں والا ہے۔ تاجروں کو خوشی زیادہ تر کس بات کی ہوتی ہے؟ اب کسی بھی مجلس میں بیٹھ جائیں، الحمدللہ اس سال رمضان میں بہت اچھا سیزن لگ گیا ہے، جو اس کو اس کی ابتدا میں اس سے مل لیجئے تو وہ کہتا ہے میں نے اس سال اتنا مال آرڈر کر دیا ہے کیونکہ سیزن آ گیا ہے۔ اگر تو یہ اس نے رمضان کا مقصد اور اس کی نیت رمضان سے متعلقہ صرف یہی ہے تو وہ پھر انتہائی گھاٹے کے سودے میں ہے، پھر اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر اپنے ایمان کے دعوے میں تم سچے ہو تو اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنی کمر کو بستہ کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، اور اس رمضان المبارک کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، اس رمضان المبارک کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں باجماعت نماز تراویح کا اہتمام ہوگا، تو جن ساتھیوں نے خود تشریف لانا ہے یا گھر والوں کے ساتھ، تو وہ اس ماحول کے اندر
اپنے آپ کو شریک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی صفوں کے نیچے جو مردوں کا حال ہے اس کے اندر ایک فوم بچھانے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ بزرگ افراد کے لیے زمین کے اوپر بیٹھنا، تشہد کی حالت میں یہ کھڑا ہونا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے نماز کے بعد آپ لوگ ہمارے یہاں پر بزرگ موجود ہوتے ہیں، حیات طاہر صاحب، ان کے ساتھ اپنا تعاون جمع ضرور کروائیں، تاکہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجد میں نمازیوں کو عبادات اور اس کے انجام دینے کے اندر سہولت پیش آئے، اور وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنی عبادات کو بجا لا سکیں۔ اور کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے مسائل سے، پریشانیوں سے چھٹکارا دلائے، اللہ رب العزت ان کے لیے وہ اسباب پیدا فرما دے کہ وہ رمضان المبارک کو انتہائی خوشگوار طریقے سے، انتہائی پرامن طریقے سے اور بغیر کسی مشکلات کے گزار سکیں، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر وہ شخص، سفید پوش افراد جن تک کسی کی مدد نہیں پہنچ سکی، اللہ تعالیٰ ان تک مدد کو پہنچانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا